عزیزان گرامی وقار، شعبان المعظم کا مہینہ اور عنقریب وہ رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جس کے متعلق قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق اس 15ویں شعبان کی رات سے ہے۔ بہرحال اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ نئے سال میں ہمارے لیے کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کے متعلق حدیث پاک میں ہے اس رات ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب یہ دنیا سے جانے والا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگا۔ کسی کے موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے گھر بنانے میں مصروف ہوگا، وہ اپنے کاروبار کے ترقیاتی کاموں میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ اس کا فرمان نکل چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی ایک بات کہ 15ویں شعبان کو ہمارے متعلق کیا کیا احکامات نازل ہوں گے، یہ سال شروع ہونے پر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ خاتمے پر سب کچھ دار و مدار ہے اعمال کا۔ جو آپ لوگ سنتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن، لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہے، لاسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن۔ زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ تمہارے زندگی کا دروازہ بند ہونے سے چند ثانیے پہلے جو تم کر رہے تھے اس کا اعتبار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے، کسی کو جہنمی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے، زندگی میں عجب عجب کام کیا کرتا تھا۔ یہ کیسے؟ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا، لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، مسجدوں کی طرف آ گیا، یہ محافل میں بیٹھنے لگ گیا، اور اسی اثنا میں اس کی موت ہوئی تو آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے جنت بھیج دیا جائے گا۔ احتساب اولیاء کاملین کی محفلوں کی ایک خاص تربیت کا نام ہے، احتساب۔ اور پھر ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں،
اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں. کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن اخیر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے، تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا. اور ہو سکتا ہے اس آخری عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے.